اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری اچھی بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ ایک اور موضوع ایسا ہے جس پہ میری کئی لوگوں سے مختلف اوقات میں بات ہوئی۔ یہ بھی ایک طرح سے میری اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، اور اس سے جو مجھے بات سمجھ آئی میں نے کئی لوگوں سے شیئر کی ہے انڈیویجولی، اور میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں۔ یہ ہے رزق سے متعلق۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا جیسے بھی ڈیزائنڈ ہے یہ ایک کلوزڈ سسٹم ہے، یعنی اس میں ہر کوئی خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ تو نہ اس میں باہر سے کوئی رزق آتا ہے، نہ باہر کوئی یہاں سے رزق جاتا ہے۔ پانی ہم کہتے ہیں نازل ہوتا ہے، وہ بھی سائنس کہتی ہے کہ زمین سے ہی اٹھتے ہیں بخارات اور وہ بادل بنتے ہیں اور واپس زمین پر آ جاتے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال کوئی چیز ادروائز یہاں پہ کوئی رزق یہاں پہ باہر سے نہیں آتا۔ یہ دنیا ایک کلوز سسٹم ہے، یہیں پہ رزق جنریٹ ہوتا ہے اور یہیں پہ تقسیم ہو کے ختم ہو جاتا ہے، کنزیوم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اکثر جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس نے زمین کو یا زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر آسمانوں کو بھی 6 دن میں پیدا کیا۔ ایک صورت ہے، سورہ حامیم سجدہ بھی لکھا جاتا ہے اس کا نام، اور کچھ جو خاص طور پہ جو سعودی عربیہ وغیرہ میں جو قرآن پاک کے نسخے ہیں وہاں پہ اس کا نام فصلت ہے، سورہ فصلت، چونکہ اس میں یہ لفظ آتا ہے۔ اس میں بالکل شروع میں ایک بات کہی، اور یہ ایک ہی جگہ جہاں تک میرا علم ہے محدود سا، ایک ہی جگہ اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے 2 دن میں، یومین میں زمینوں کو بنا دیا، اور اس کے بعد پھر اگلے 4 دن میں اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے وجعل فیہا رواسیہ من فوقہا، یعنی اس نے پھر اس کے بعد زمین پہ پہاڑ کھڑے کر دیے۔ اور یہ اکثر جگہ ہے کہ ہم نے پہاڑ اس لیے بنائے ہیں تاکہ زمین تمہارے وزن سے ڈگمگانے نہ لگے، تو اس نے وہ کھڑے کر دیے، پہاڑ کھڑے کر دیے۔ وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا من 4 ایام، کہ اگلے 4 دن میں اس نے زمین پر رہنے والوں کے لیے مختلف طرح کی غذاؤں کے سامان کر دیے، تجویز بھی کر دیں کہ انہیں کیا کھانا پینا ہے، اور اس کا سامان بھی کر دیا اس نے 4 دن میں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ سواء للسائلین ہے، یعنی یہ پوچھنے والوں کے لیے مکمل دن ہے۔ اور پھر اس سے آگے ہے کہ پھر اس نے آسمانوں کی طرف توجہ دی جو اس وقت ابھی دھواں تھا، اور اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم خوشی سے آؤ یا طوعاً و کرہن جیسے بھی آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ تو پھر اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، اور اگلے 4 دن میں ہر آسمان میں پھر اپنا حکم بھیج دیا، اور جو کچھ اور انتظامات کرنے تھے۔ یعنی 2 اور 4 دن کی یہ تقسیم جو ہے یہ ایک جگہ پہ قرآن پاک میں آئی۔ اچھا، رزق تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے یہی بندوبست کیا ہے، اور یہ ہے بھی ہمارے سامنے۔ یہ تو اتنا واضح مشاہدہ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ باہر سے نہ کچھ آتا ہے نہ باہر کچھ جاتا ہے، جو مرضی آپ کوشش کر لیجیے، سب کچھ یہیں ہے، یہیں کریٹ ہوتا ہے، یہیں کنزیوم ہوتا ہے اور یہیں پہ ہو جاتا ہے۔ ہم سب اپنی اپنی ذاتی حیثیت میں رزق کی ہبز ہیں۔ ہب کہتے ہیں نا کوئی ایسی چیز جو تقسیم کی ایک جگہ ہو۔ تو فار ایگزامپل لیٹ سے اگر میں 100 روپے کماتا ہوں تو وہ 100 روپے میرے تو نہیں ہیں سچ، اس میں سے کوئی دودھ والا، کوئی اخبار والا، کوئی سبزی والا، کوئی نہ کوئی کسی کے حصے ہیں اس کے اندر۔ اسی طرح سے آپ ذرا اس کو تھوڑے بڑے سکیل پہ لے جائیے تو جو کسی کی جو بھی اس کی ماہانہ انکم ہے، اگر وہ کرائے کے گھر میں ہے تو کرایہ بھی دے گا، بجلی کے بل دے گا، گیس کے بل دے گا، گروسری آئے گی، بچوں کے اسکول کی فیس جائے گی، ان دی اینڈ وہ سارے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر پورے پڑ جائیں تو بڑی غنیمت ہے آج کل کے دور میں۔ سو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہم بڑی مشقت کرتے ہیں، بظاہر بڑی محنت فرماتے ہیں، وہ کچھ 4 پیسے کماتے ہیں زور لگا کے، اور اس کے بعد وہ سارے پیسے ہم خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے ہی ہے، اور یہ نظام اسی طرح سے ڈیزائنڈ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ارتکاز دولت کو منع کیا، یعنی جمع جوڑنے کو منع کیا، پسندیدہ نہیں فرمایا۔ اس نے بالکل یہ اس بات کی کوئی انکریج نہیں کیا، بلکہ اس سے منع کیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے جو پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں کہ اب اتنے ہو گئے اور اب اتنے ہو گئے۔ اور اب آپ دیکھیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ ایک نظام ہے کہ ہر کسی نے رزق کو کریٹ کرنا ہے، اور اس رزق کو پھر اس نے تقسیم کر دینا ہے بہت سے لوگوں میں، تو ہر وہ شخص جو اس رزق پہ سانپ بن کے بیٹھ جائے گا، یعنی اگر میں 100 روپے جنریٹ کروں
اور 100 میں سے 90 روپے تو میں کہیں بچا کے رکھ دوں اور 10 روپے میں ادھر ادھر کچھ نہایت کنجوسی سے کوئی اپنی جان پہ کوئی دوسروں پہ خرچ کروں، تو یہ میں رزق کے تقسیم کی نظام میں خلل ڈالوں گا، اس میں ڈسٹربنس کریٹ کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فضول خرچی کی جائے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ بند نہ کر لیا جائے، جیسے وہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا ہے نا کہ نہ تو اپنا ہاتھ بالکل کھول دینا چاہیے اور نہ گلے سے باندھ لینا چاہیے، یہ اس کے لفظ ہیں، تو کہیں درمیان کا کوئی راستہ کر لینا چاہیے۔ تو اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آپ شام کو 100 روپے کما کے اور شام کو گھر 100 روپے خرچ کر کے جائیں گے آپ، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رزق کی تقسیم کا نظام ہے اس میں آپ خلل نہ ڈالیں، اس کو آپ ڈسٹرب نہ کریں، بلکہ اس کو تقویت دیں، اس کو مضبوط کریں۔ اچھا، اب ہم سب انڈیویجولی رزق کی ہب ہیں، کوئی چھوٹی ہب ہے، کوئی بڑی ہب ہے۔ ظاہر ہے کوئی 100 روپے کما رہا ہے، کوئی لاکھ روپے کما رہا ہے، کوئی کروڑ روپے کما رہا ہے، بڑا بزنس مین ہے، بڑا کاروبار ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک دن کے کئی کروڑ بھی کما رہے ہیں، اسی طرح سے ان کے رزق کی حد ہے۔ دیکھیں نا، ایک ٹیکسٹائل مل ہے جس میں 3000 مزدور کام کرتا ہے یا 3000 سٹاف کام کرتا ہے، ایزیلی ٹیکسٹائل ملوں میں ہزاروں کے حساب سے لوگ کام کرتے ہیں۔ اس سے چھوٹے آ جائیے تو کوئی 400-500 لوگ کام کرتے ہیں جو ڈائریکٹ وہاں پہ لنکڈ ہیں، کہیں 100-200 کام کرتے ہیں، کہیں 15-20 کام کرتے ہیں، مختلف درجوں کی مختلف سائزز کی ہبز ہیں۔ اب جہاں پہ 5000 لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ 5000 لوگ ڈائریکٹلی ان کا رزق وابستہ ہے۔ اب یہ 5000 لوگ تو اس فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، اس آفس میں، اس بزنس میں، ان کی ہر کسی کی فیملی بھی ہے پیچھے۔ آپ آن این ایوریج 4-5 لوگ لگا لیجئے اس کے، تو کوئی 20-25 ہزار لوگ اور آگے اس نیٹ میں، اسی رزق کی ہب میں۔ اور پھر اس کمپنی کو جو لوگ سپلائیز دیتے ہیں اور جو لوگ اس کمپنی کے ساتھ مختلف طرح کے کام کرتے ہیں، وہ اب دیکھیں تو ہزاروں شاید، اور ان کے پیچھے اور جوڑیں تو لاکھوں میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح یہ جو 25,000 فیملی سمیت ہوئے تھے، اب ہر فیملی آگے کئی لوگوں کے لیے ہب ہے، یعنی ہر گھر میں یہی ہو رہا ہے نا کہ پیسے آ رہے ہیں اور تقسیم ہو رہے ہیں مختلف لوگوں میں، ہر کسی کے بچے ہیں، دکانیں ہیں، فلاں ہیں، جو بھی کچھ خرچے ہیں ان کے۔ تو یہ اتنا ایک بظاہر کمپلیکس نظام ہے کہ جس میں اگر آپ واقعی غور کریں تو ہر جگہ پہ ہر شخص مستقل اس نظام کے لیے ہی کام کر رہا ہے۔ تو ہم سب ہبز ہیں، چھوٹی بڑی مختلف سائزز کی، اور ہمارے ذمہ ایک ہی کام ہے کہ ہم محنت کریں اور ہم رزق جنریٹ کریں۔ اور وہ رزق بظاہر ہم اپنے لیے جنریٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ایکچولی ہم لوگوں کے لیے اور سسٹم کے لیے جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ جو دو باتیں اس سے میں نکالنا چاہتا ہوں۔ ہر وہ شخص، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ انٹرپرینیور ہے، کاروباری ہے، بڑا ملازم ہے، بڑا سیٹ ہے، بڑا درجے کا مینیجر ہے، جو کچھ بھی ہے، ڈزنٹ میٹر، ہر وہ شخص جو اپنے رزق کی ہب کو اسٹرینگتھن کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کو تقویت دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ آج میں 100 روپے کما رہا ہوں تو میں کوشش کر کے 110 روپے کماؤں، 120 روپے کماؤں، 200 روپے کماؤں۔ یہ تقویت ہے نا، اور اس کو وہ جائز طریقوں سے کماتا ہے، اور اس کو خرچ تو اس نے کرنے ہی ہے آخر، تو اس کی رزق کی ہب کو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا، میں نے نہیں دیکھا پہنچتے، وہ ہمیشہ پہلے سے بہتر ہوتی رہے گی۔ جو نیک نیتی کے ساتھ اس کوشش میں لگا رہے کہ میں اپنے رزق کو بہتر کروں، اور اس نیت سے کروں کہ میں اور لوگوں تک یہ رزق پہنچ جائے، چاہے وہ بات یہ کانشیسلی نہ بھی کہے، لیکن اگر وہ پیسے جمع جوڑ کے نہیں رکھ رہا تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کما رہا ہے اور خرچ کر رہا ہے، تو اس کے رزق کی حب کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اور ہر وہ شخص جو اپنے رزق کی حب کو کسی شکل میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یعنی اس کی جڑ کاٹتا رہتا ہے، یا جس شاخ پہ بیٹھا ہے اسی کو کاٹنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جیسے اگر وہ ملازم ہے تو بددیانت ہے، کام چور ہے، وہ کام نہیں کرتا، اگر وہ کاروباری ہے تو وہ کاروبار میں اس لیول کی بے ایمانی کر رہا ہے جس کی وجہ سے کاروبار اس کا اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی نقصان ہو رہا ہے، جیسے کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، بڑی شدید قسم کی لوگوں کی جانیں اس کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں، یا اور اس طرح کے کوئی کام کر رہا ہے، تو اس کی آخر میں حب اس کی بہرحال بند ہو جاتی، جلد یا بدیر اس کی حب بند ہو جاتی۔ جلد یا دیر کا فیصلہ اللہ فرماتا ہے، اور اس کی اپنی یقیناً اس کی لاجکس ہیں جو وہ فرماتا ہے۔ آپ نے کئی اگزامپل دیکھی ہوں گی، بظاہر آپ کو انٹرپرینیورز بڑے بڑے خناس ملتے ہیں، بڑے بڑے بری طبیعت کے لوگ ملتے ہیں، ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کرتے ہیں،
اس کے باوجود ان کے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کی بظاہر بد دعاؤں کے باوجود بھی ان کے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ ان کے اس کاروبار سے، چونکہ وہ اس کاروبار کو بڑھائے جا رہے ہیں، چاہے وہ اپنے ذاتی منافع کے لیے بڑھا رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ کاروبار بڑھ رہا ہے اور اس سے زیادہ لوگوں کا رزق وابستہ ہو رہا ہے، لہذا ان کا کام چلتا رہتا ہے، بڑے بڑے عرصے چلتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس میں نے وہ اگزامپلس بھی دیکھی ہیں جہاں پہ کوئی شخص اپنے اچھے بھلے ایک جمائے بڑے کاروبار کو مستقل نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس کو کئی مواقع ملتے ہیں کہ وہ باز آ جائے اس بات سے، لیکن جب وہ نہیں آتا تو پھر وہ جتنے لوگ اس کی ہب سے وابستہ ہیں ان کا انتظام کہیں اور ہو جاتا ہے اور اس کی ہب بند ہو جاتی ہے۔ آپ کے میرے دیکھتے کئی کاروبار بند ہوئے ہیں، کئی فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، کئی دکانیں بند ہوئی ہیں، کئی اور طرح کے اس طرح کے کام ہیں، کئی لوگوں کی ملازمتیں ایسے گئی ہیں کہ واپس آئی ہی نہیں ہیں، اور بڑا لمبا عرصہ نہیں آئی ہیں واپس۔ ایک بات میں نے پہلے بھی ایک اس میں کہی تھی جو ایکسیڈنٹس کے بارے میں، یہ کہیں آپ اس بات کو اس سے بھی لنک کر سکتے ہیں۔ سو یہ رزق کا نظام ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے، جس پہ میں اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم اس نظام کا حصہ ہیں، اور ہم خوشی سے اس نظام کا حصہ ہو جائیں، اور ہم اس نظام کو تقویت دینے کی کوشش کریں، اپنی رزق کی حد کو بڑھائیں، اور جو بھی رزق کماتے ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے خرچ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہاں، جو ہم نے اپنے لیے، جیسے بھی ہم نے اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ رکھنا ہے، کچھ سیونگ کرنی ہے، کچھ اپنے کام کرنے ہیں، ضرور کریں، کوئی اس سے کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن ہم اس بات کی وجہ سے کہ ہو بھی کل کو پتہ نہیں پیسے ہوں گے یا نہیں، اور میں سارے پیسے بچا کے رکھ لوں اور جو میں کماتا ہوں کسی کو بھی نہ دوں، اپنے پہ خرچ نہ کروں۔ بڑے بدقسمت لوگ ہیں اس دنیا میں، لاکھوں روپے ہونے کے باوجود ان کو اپنی ذات پہ 10 روپے خرچ کرنے نصیب نہیں ہوتے۔ میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں، تو یہ نہایت ہی شدید بدقسمتی ہے۔ سو ہم اپنے رزق کی حد کو نمبر 1 تقویت پہنچائیں، اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں جہاں بھی ہم ہیں، ہم چاہے ملازم ہیں، چاہے کاروباری ہیں، چاہے کسی بھی طرح سے کما رہے ہیں، لیکن ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اس پہ قناعت یہ نہیں ہوتی کہ بس بہت ہو گیا، کافی ہے۔ قناعت یہ ہے کہ یا اللہ جو تو نے دے دیا تیرا شکر ہے، میں اس پہ قانع ہوں، لیکن اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس کو اپنے رزق کی حد کو بڑھانے کی کوشش کریں، اپنے رزق کی حد کو کانشیسلی اس کی ڈسٹریبیوشن کے نظام کو اور بہتر کریں، اور جو اوورآل رزق کی تقسیم کا نظام ہے اس کا ہم ایک اچھا پروڈکٹیو اور یوزفل حصہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت رزق عطا فرمائے، بڑی فراخی عطا فرمائے، اور ہمیشہ آپ کی رزق کی حد کو بہت کامیاب اور مضبوط رکھے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔